ایسا شخص کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جو اسے گالی دے سکے۔ دوست نے بھی اس نوجوان کو گالی دی۔ اس نے ڈبے سے پستول نکالی اور ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں جس نے اسے گالی دی تھی۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ فیصل آباد کے ایک 22 سال کے نوجوان کی سچی کہانی جسے اس کی میں نے لے ڈوبی۔ یہ لگ بھگ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک زمیندار گھر کا خوبصورت اور لمبا تگڑا نوجوان اس ذمے میں مبتلا تھا کہ ایسا شخص کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جو اسے گالی دے سکے۔ یہ شخص ہمیشہ قیمتی کلف لگے کپڑے پہنتا، گریبان کے بٹن کھلے رکھتا اور ڈبے میں پستول لگا کر گھومتا۔ علاقے کے لوگ اس سے خاف رہتے تھے، یوں سمجھ لو کہ اس کا خوب ٹھاٹ تھا۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنے ایک دوست کو گالی دے دی۔ جواب میں اس دوست نے بھی اس نوجوان کو گالی دی۔ بس پھر کیا تھا، اس مغرور نوجوان کا دماغ پھر گیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے مجھے گالی دی ہے؟ اس کا دوست بولا، ہاں تم نے مجھے گالی دی، میں نے تمہیں، اب حساب برابر۔ اکڑ میں مبتلا یہ نوجوان اب ہوش کھو بیٹھا۔ اس نے ڈبے سے پستول نکالی اور ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں جس نے اسے گالی دی تھی۔ اس کا دوست زمین پر گرا اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ قاتل نوجوان بھی ہکا بکا وہیں کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسے وہاں موجود لوگوں نے قابو کر لیا۔ پولیس کو بلایا گیا اور اس نوجوان کو پولیس گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ تھانے پہنچتے ہی ایس ایچ او نے اسے گالی دے کر نام پوچھا۔ پھر تفتیشی نے بات بات پر گالی دے کر کئی سوال کیے۔ اسے حوالات میں ڈال دیا گیا تو سپاہی بھی اسے گالیاں دے کر مخاطب کرتے رہے۔ یہ نیا نویلا قاتل اب حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کہاں وہ کسی کی گالی نہیں سنتا تھا اور اب اسے ہر شخص گالی دے رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، عدالت نے اس سے پوچھا، تم نے اپنے دوست کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ بولا، جناب اس نے مجھے گالی دی تھی۔ چنانچہ اقبال جرم کے بعد عدالت نے قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ یہ شخص جیل چلا گیا۔ وہاں بڑے سے بڑے بدماش اور سورما موجود تھے۔ کئی ایک نے اسے اپنی خدمت پر لگا لیا۔ اگر وہ انکار کرتا تو نہ صرف مار کھانی پڑتی بلکہ طرح طرح کی ماں بہن کی گالیاں بھی سننی پڑتیں۔ کچھ دن گزرے تو اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ کچھ مہینے بعد بیوی ملاقات پر آئی تو اکیلی تھی۔ اس نے پوچھا، میرے بیٹے کو کیوں نہیں لائی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو جیل کے ماحول میں ایک قاتل سے ملانے نہیں لا سکتی، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نوجوان کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ بہن بھائیوں نے خرچہ بھیجنا اور ملاقات کے لیے آنا بند کر دیا۔ مگر اس شخص کو اس وقت بہت بڑا دھکا لگا جب اس کی بیوی نے خلا کا دعویٰ کیا اور عدالت سے یہ کہہ کر خلا لے لیا کہ اس کا شوہر سزائے موت کا قیدی ہے، وہ اس کی خاطر اپنی اور بچے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ عدالت نے خاتون کے حق میں ڈگری جاری کر دی۔ ابھی اس نوجوان کے لیے کئی اور امتحان باقی تھے۔ کچھ مہینے گزرے تو اس کی سابقہ بیوی نے گاؤں کے ایک ایسے نوجوان سے شادی کر لی جو جیل میں بند اس نوجوان کے لیے ایک دشمن جیسا تھا۔ کئی سال گزر گئے، نوجوان کی سزائے موت پر عمل درآمد کا وقت آیا تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں، ایک بار اسے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ جیل انتظامیہ نے کوشش کی مگر نہ صرف اس کی سابقہ بیوی نے بیٹے کو شوہر سے ملانے سے انکار کر دیا بلکہ بیٹے نے خود بھی باپ کے سامنے جانے سے معافی کر لی۔ یوں یہ شخص آخری خواہش دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس سچی کہانی میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے جو ہر وقت میں کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ ہم سب کو غرور اور تکبر جیسی لعنتوں سے بچائے۔